السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، میری باتوں کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ مجھ سے نفرت کرنے والے ہو، جلنے والے ہوں، نظر انداز کر کے سنیے گا۔ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں اپنے تمام مسلمانوں بھائیوں سے، بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی خوشی حاصل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ کہو گے حضور کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جب اللہ کوئی نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ خوشی میں بھی اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور مصیبت میں بھی اللہ کے سامنے دامن پھیلانا ہے۔ ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنا ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی جو خوشی ہے نا، سب سے بڑی جو نعمت ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش۔ اسی لیے جب 12 ربیع الاول آتا ہے نا تو مسلمان جو ہے نا وہ جھنڈے لگا کر اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نعتیں بجا کے اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جلوس نکال کر اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک خوشی کا اظہار کا طریقہ ہے۔ یہ بھی حضور سے محبت کا ایک اظہار کا طریقہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی آمد پر ہم سب سے زیادہ خوش ہیں۔ یہ بھی ایک خوشی کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ لیکن کیا یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ ہوتا ہے؟ کیا یہ طریقہ ہے کہ جس پر صحابہ نے عمل کیا، حضور نے عمل کیا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی سمار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ایوری منڈے حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے میرے اوپر پہلی وحی نازل فرمائی؟ مجھے اللہ نے اس دن پیدا کیا تو میں شکر کے لیے، شکر کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔ شکر کا، کسی بھی نعمت کے ملنے کا جو شکر کا طریقہ، تو ہمیں کیا ملا؟ اللہ کے سامنے جھکنا، روزہ رکھنا اور نمازیں پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایوری جمعرات، ہر ہفتے جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، ایوری تھرسڈے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش کیے جائیں، کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ کو روزہ بہت پسند ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، چاند کی ان 3 تاریخوں میں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ محبت کے اظہار کا اور نعمت کے شکر میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے کہ جو حضور کی سنت ہیں، کہ وہ کون سے کام ہیں، کہ اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا اللہ کا، روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ اور یہ طریقہ ہم مسلمانوں نے جو اختیار کیا ہوا ہے، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، نعتیں بجانا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک محبت ہے، یہ بھی اللہ کا شکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ طریقہ صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میچ نہیں ہو رہا ہے۔ جیسا گھر میں مہمان آتے ہیں نا، بچے خوش ہوتے ہیں کہ بہترین کھانے پکیں گے، ہے نا، اور گھر کے بڑے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی۔ کہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی چھوٹی سوچ ہوتی ہے، تو بچے تو کھانوں کو دیکھ رہے ہیں، آئس کریم ملے گی، پیسٹری ملے گی، ناشتہ ملے گا، بریانی بنے گی، کھیلنے کو ملے گا، اسکول کی چھٹی ہو جائے گی، ہے نا، تو وہ بچے ہوتے ہیں۔ اور جو بڑے خوش ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بھائی رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، رشتہ داروں کی عزت کرنا ہے، اکرام کرنا ہے، اچھے ان کے سامنے کھانے پیش کرنا ہے۔ تو دیکھو بچوں کی سوچ الگ ہے اور بڑوں کی سوچ الگ ہے۔ بچوں کی سوچ بچوں والی ہے کیونکہ وہ ابھی بڑے نہیں ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو عام مسلمان ہیں جن کو علم نہیں ہے، وہ بھی حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور جو علم والے ہوتے ہیں، جیسا کہ صحابہ اکرام تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ اکرام تھے، اور جو صحابہ اکرام کے بعد والے لوگ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، علماء تھے، فقہاء تھے، مجتہدین تھے، تو ان لوگوں کی آپ لائف کو دیکھو تو پتہ چلے گا۔ اور پیر کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں، جمعرات کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں،
نبی کی ایک ایک سنت پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کون سی محبت کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو آپ خود سوچو۔ میں نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا صحیح کیا غلط، میں کہہ رہا ہوں دونوں ٹھیک ہے۔ جیسا کہ گھر میں مہمان آتا ہے تو بچے بھی خوش اور بڑے بھی خوش، لیکن دونوں کی خوشیوں میں فرق۔ ایسے ہی جب حضور کی پیدائش کا دن آیا، مہینہ آیا، خوش سب ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے آج 12 ربیع الاول ہے، تو دیکھو آج کون سا دن ہے؟ آج جو دن ہے وہ جمعرات ہے، 12 ربیع الاول اور دن جمعرات۔ جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، رکھو نا یار مسلمانوں جمعرات کا روزہ۔ حضور سے محبت کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا جائے۔ یہ حضور سے محبت کا یا اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس موقع پر جو قرآن شریف کی آیتیں لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ فَلْيَفْرَحُوا کی خوشیاں مناؤ، تو خوشیاں منانے کا بہترین طریقہ ہے کہ روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو۔ آپ جمعرات کا روزہ رکھنا سنت۔ پھر دیکھو 12 تاریخ کے بعد 13 تاریخ آئے گی، چاند کی 13، 14، 15، جمعہ، شنیچر، اتوار، یہ 3 دن روزے رکھنا بھی سنت۔ پھر اس کے بعد اتوار کے بعد کیا آ گیا؟ سوموار کو بھی حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ 5 روزے 2023 میں ایسے پڑ رہے ہیں، 12 ربیع الاول 2023 میں ایسے ٹائم پر پڑ رہی ہے کہ 5 روزے لگاتار ساتھ میں آ گئے۔ جمعرات 12 ربیع الاول، 13، 14، 15، جمعہ، شنیچر، اتوار اور سوموار، تو یہ 5 روزے لگاتار مسنون روزے ہیں، آ گئے۔ یہ روزے رکھو نا، خوشی میں رکھو نا، اللہ کی نعمت کے شکر میں۔ اللہ کے نبی سے جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہے نا تو وہ اتنی زیادہ سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سی محبت کو اختیار کرنا چاہو گے، کون سی محبت کے طریقے اختیار ہوئے وہ کرنا چاہو گے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ دیکھا کہ حضور پیر کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں، چاند کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے ہیں، صحابہ اکرام نے ساری زندگی روزے رکھے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جلوس نکال دیے، جھنڈے لگا دیے اور میلاد کا پروگرام کرا دیے، ہے نا، بس چھٹی۔ مسجدیں خالی ہیں، جیسے مسجدیں خالی ہیں، چہرے اوپر سے ہمارا لباس، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ جیسے سنت سے دور تھا ویسے ہی سنت سے دور ہے۔ کیسے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہم بڑے بنے، بچے نہ بنے۔ بچے خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ مہمان کے آنے پر بچے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ملے گی۔ بڑے بنو، یعنی صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اور یہ 5 روزے جو لگاتار پڑھ رہے ہیں، 12 ربیع الاول، 13، 14، 15، 16 کو پیر آ گیا، ان روزوں کو رکھ کر اللہ کی نعمت میں شکرانے کا نذرانہ بھیجو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اس مہینے اللہ کا شکر ادا کرو، حضور سے محبت کا اظہار کرو، حضور کی سنت پر عمل کر کے، پھر دیکھو کیسے زندگی میں مزہ آئے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔